قل اِنَّکُمْ، حیرت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، حیرت کی بات ہے، لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اے بندو تم پہ حیرت ہوتی ہے، اللہ تو ہر تاثر سے پاک ہے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے تم پہ حیرت ہوتی ہے کہ اس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں تمہاری زمین بنائی، جس کو گرے سٹرکچر کہتے ہیں، سیمنٹ سے گھر کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی کچھ اس کی زیبائش نہیں ہوتی، خالی اینٹیں سیمنٹ جوڑ کے کمرے بن گئے، لنٹر ڈل گیا، اس کو گرے سٹرکچر کہتے ہیں، اس کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے آج کی زبان میں ذرا بات سمجھ میں آ جائے اس لیے ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ تمہاری زمین کا گرے سٹرکچر فی یومین، 2 دن میں، 7 زمین آسمان 2 دن میں، اور صرف اس کا وہ بنانے کے لیے گرے سٹرکچر 2 دن، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پہاڑ لگائے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور پھر زمین کے اندر قیامت تک آنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس سے زمین کو بھر دیا۔ ابھی تو 7 ارب ہے نا، 7 کھرب بھی ہو جائیں، 70 کھرب بھی ہو جائیں، زمین کے خزانے کم نہیں ہوں گے، اتنا کچھ اندر ڈال دیا ہے کہ کم نہیں ہوں گے۔ فی 4 ایام، اب پوری آیت سن، قل اِنَّکُمْ، کہو میرے محبوب ان سے تم پہ حیرت ہوتی ہے، لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دن میں جس نے تمہارے لیے زمین کو کھڑا کیا، اور کسی چیز پر نہیں کھڑی ہوئی، معلق ہے، ہوا میں ہے، فضا میں، اب تو اب پتہ چلا نا، ہوا میں ہے، فضا میں، ساری کائنات ہوا فضا میں ہے۔ فی یومین وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، پھر رب مجھے چھوڑ کر غیروں کے آگے تم سر جھکاتے ہو، مرادیں مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو، جو شارق سے زیادہ قریب ہے اس کو بھولے ہوئے ہو۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پہاڑ لگائے، ہمالیہ، ناگا پربت، راکا پوشی، کیٹو، پہاڑی سلسلے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس میں پانی اور سونا اور چاندی اور لوہا اور تانبا اور پیتل اور کوئلہ اور معدنیات، فی 4 ایام، 4 دن میں بنائے اس زمین کو، 4 دن میں۔ پھر باقی کائنات میں کیا ہوا؟ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا، فقال لها وللارض، اس نے آسمانوں سے زمینوں سے کہا، ایتیا، جھک جاؤ، طوعا او کرہن، جی چاہے یا نہ چاہے جھک جاؤ، قالتا اتینا طائعین، زمین آسمان نے کہا یا اللہ ہم آ گئے۔ ایک عجیب حدیث سنو، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا یا اللہ، ابھی اب میں نے آپ کو بتایا زمین آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، اگر یہ جب اللہ آپ نے کہا تھا کہ میری مانو، اگر یہ کہتے نہیں مانتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور ان پر چھوڑتا جو اس سب کو ایک روٹی کے نوالے کی طرح کھا جاتا۔ اب ایک روٹی کا نوالا توڑو اور اس کو دیکھو، پھر 7 آسمان، 7 زمینیں، عرش، فرش، جنت، دوزخ، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، لاکھوں اربوں کھربوں فرشتے، وہ یوں اٹھا کے ایسے کھا جائے گا۔ کیا رب ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق،
سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ کائنات میں تمہیں دکھاؤں گا، ایک ایک چیز بتائے گی کہ اللہ ہے، تیرے اپنے اندر تجھے دکھاؤں گا، تیرا دل کیوں دھڑک رہا ہے، تیرا معدہ کیوں حرکت کر رہا ہے، خون کی نالیوں میں خون کیوں چل رہا ہے، ذرا سا باہر نکلے تو جم جاتا ہے خون، ذرا سا باہر نکلے فوراً جم جاتا ہے، اندر کون سا چولہا لگا ہوا ہے جو اس کو گھما رہا ہے گھما رہا ہے گھما رہا ہے۔ ایک انسان کی رگوں نالیوں کا جو ہے مسافت اور ان کا جو فاصلہ ہے 72,000 کلومیٹر کی اللہ تعالیٰ نے نالیاں انسان کے اندر لگائی ہیں، 72,000 کلومیٹر۔ 3 دفعہ زمین کے گرد ہماری نالیوں کو لپیٹا جا سکتا ہے، زمین 24,000 کلومیٹر ہے، ایک انسان کے اندر سے اس کی رگیں نکالو، اس کی نالیاں نکالو، چھوٹی نکالو بڑی نکالو، 3 دفعہ زمین کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے۔ 72,000 کلومیٹر میں خون کو دوڑا رہا ہے، باہر نکلتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، اندر 72,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، اور یہ اتنا سا دل ہے، اور اس 72,000 کلومیٹر میں وہ ایسا پمپ کرتا ہے کہ خون اس کے اندر پوری میں گھوم جاتا ہے۔ کوئی ایسا پمپ بتاؤ کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی پمپ بتاؤ جو 72,000 کلومیٹر میں پہنچا سکے اپنی چیز کو، اور میرا اللہ کہتا ہے وفی انفسہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات میں تمہارے اندر دکھاؤں گا، تم پکار اٹھو گے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے۔